السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ایڈوکیٹ ود یو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ نیشنل اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے اور پارلیمنٹ کے اندر مختلف پارٹیوں کے ممبران اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے متعدد اراکین بجٹ اجلاس میں اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں، جس میں ملیر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی کے ممبر جناب عبدالحکیم بلوچ بھی شامل ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے بھی نیشنل اسمبلی سے خطاب کیا۔ محترمہ آصفہ زرداری صاحبہ کی جو پوزیشن ہے نیشنل اسمبلی کے اندر بجٹ کے حوالے سے، اس کے بارے میں گزشتہ کل کے ویلاگ میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنے خیالات میں بہت سارے معاملات کی وضاحت کی ہے۔ اس نے جو ڈائلاگ ہے، یعنی کہ اکنامک چارٹر پہ، پہلے ڈیموکریسی کے حوالے سے ایک چارٹر جو ہے وہ محترم نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیچ سائن ہو چکا تھا، اور آج کے حالات میں جو ہے وہ اکنامکس کے حوالے سے چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ پہ گفتگو کرنے اور بات کرنے کی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی بات کی اور اس نے بڑی صراحت اور بڑی وضاحت سے اپنی پوزیشن رکھی، اور اس نے اس طرح کی بات رکھی کہ جیسے پاکستان میں ان کا کردار یا ان کی پارٹی کا کردار ہمیشہ مثبت، صاف ستھرا اور آئین اور جمہوری دائروں اور تقاضوں کے اندر رہی ہے۔ خاص طور پہ کراچی کے امن و امان کے حوالے سے اس نے بڑی تفصیل سے بات کی اور خود کو الطاف حسین سے ڈسٹینس دور رکھنے کی وجوہات کی بھی بات کی ہے۔ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کہا جا چکا ہے کہ کراچی میں امن و امان اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت میں، مخلوط حکومت میں ہونے کے باوجود کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز متعدد بار کرنے کی کوشش کی گئی، کس طرح کی بلیک میلنگ کی گئی، وہ خود ایک تاریخ کا حصہ ہو گیا ہے۔ آج اس کو بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن جس طرح اس نے بجٹ اجلاس میں فیکٹس اور فگرز بتائے ہیں، یقینی طور پہ وہ قابل یعنی کہ تعریف ہیں کہ انہوں نے بڑی وضاحت سے، بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ بجٹ کے جو مختلف ہیڈز ہیں اور ادائیگیاں ہیں اور جس طرح سے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اس پہ انہوں نے تفصیل سے موقف رکھا۔ لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اسمبلی کے ممبران اور لیڈرز جو نیشنل اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی اور دیگر جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ان کے جو رہنما ہیں وہ اپنے جو اثاثے ہیں وہ پاکستان کے حق میں وقف کریں۔ لیکن اس نے جو ایک بہت اہم جو ہیڈ ہے، اس پہ اس نے کوئی بات نہیں کی، کوئی اس پہ گفتگو نہیں کی اس نے، اور فائنانشیل ایمرجنسی کی بات کی ہے۔
اب یہ جانتے ہیں کہ جو فائنانشیل ایمرجنسی لگتی ہے تو جو ساری باتیں اس نے پیچھے کی ہیں اپنے اسپیچ میں، وہ کہ ساری کی ساری بے مقصد ہو جاتی ہیں۔ پھر فائنانشیل ایمرجنسی کے اندر جو ہے وہ نہ تو سول حکومت کوئی پالیسی بنا سکتی ہے، نہ جو ہے وہ کوئی ایک پولیٹیکل پالیسی بنا سکتی ہے، نہ اکنامک پالیسی بنا سکتی ہے، اور بالکل ہی ایک طرح سے بہت حد تک جو ہے نا جمہوری حقوق جو ہے نا وہ عوام کے سلب ہوتے ہیں، اور جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے فائنانشیل ایمرجنسی کو، اب ان کے پاس تو کئی بار پہلے بھی حکومتیں آئی ہیں اور مختار کل رہے ہیں سیاسی اقتدار میں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، اور الٹیمیٹلی ساری جو بھوگنائیں ہیں وہ عوام کو جو ہے نا وہ کرنی پڑی۔ تو اس ساری صورتحال میں بجٹ پہ بہت تنقید ہو رہی ہے۔ بی بی سی نے رپورٹ کی ہے کہ حکومت پاکستان اب تمام تر انحصار بجلی کے بلوں کے ذریعے سے حاصل کردہ آمدن سے پر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اہم ترین عالمی نشریاتی ادارے جو ہے اس طرح کی بات کریں تو اس میں ظاہر سی بات ہے حقیقت ہے، اور جس طرح لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، جس طرح سے عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں، جس طرح سے مڈل کلاس کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور مزدور تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ بل ادا کر سکیں، یا بجلی جو ہے استعمال نہ کریں یا بل ادا نہیں کر پائیں گے۔ دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ان کو قبول کرنا پڑے گا۔ اب ان حالات میں جو ہے وہ وفاقی حکومت عوام سے کیا توقع رکھتی ہے، کیا امید رکھتی ہے کہ عوام کس رد عمل کا اظہار کرے گی؟ ابھی تو بجلی کا بل جو ہے ابھی آنے والا ہے اگلا، تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ تو وفاقی حکومت کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ممکن ہے کہ عوام جو ہے یہ منمانی جو فیصلے ہیں وہ قبول نہ کرے، اور آزاد کشمیر میں جس طرح سے رد عمل ہوا ہے، گلگت بلتستان میں رد عمل کے ڈر اور خوف سے جو ہے نا وہ بجلی کی قیمت جو ہے نا وہ پر یونٹ جو ہے نا مقرر کی گئی ہے، بہت نامینل قیمت مقرر کی گئی ہے۔ اس طریقے سے ممکن ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے وفاقی حکومت کو بجلی کے حوالے سے اور گیس کے حوالے سے یہ اقدامات کرنے پر مجبور کرے۔ آج کے دن اتنا، اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے۔